قاضی فائزی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں؟ شاہ جی یہ تو میرا 6 مہینے سے ماننا ہے کہ وہ ریٹائر ہوں گے. اچھا نہیں، ریٹائر تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے نا. نہیں مطلب ایکسٹینشن نہیں لیں گے. ٹھیک. ہمارے دوست کافی عرصے سے جو ہے نا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, پروپیگنڈا کرتے رہے ان کے خلاف, بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے رہے, کوئی لاجک نہیں تھی, کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. ہر جو فیصلہ ہو اس کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا تھا کہ یہ شاید اسی لیے وہ کر رہے ہیں یہ فیصلہ کہ یہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. تو میں اسی دن سے مطلب ہمارے دوست ہیں, ہم ساتھ بیٹھتے ملتے بات کرتے, سب کچھ ہے ہمارا آپس میں یہ دوستی کا, لیکن اس کے باوجود جو یہ ایک وہ ٹارگٹ کر کے اسپیسیفکلی وہ کیا گیا, تو میں اس دن سے پہلے دن سے کہتا تھا کہ چاہے آئینی ترمیم بھی آ جائے اور حکومت کی طرف سے یہ جو ٹینیور والا ہے ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے بھی آ جائے. میں نے اس حوالے سے مختلف اسی ٹاک شاک میں بات کی ہے, ٹویٹر کے اوپر بات کی ہے. میں نے یہ پہلے سے ہی کہا تھا کہ یہ جو ان کی ایک لیگیسی ہے یا جو ان کا ایک کام کرنے کا طریقہ کار ہے, اس سے آپ کو کچھ وہ ہو سکتا ہے جو فیصلوں کے حوالے سے بھی اس کے لیگل پوائنٹس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن کبھی بھی میں یہ اب بھی سمجھتا ہوں, تب بھی یہ سمجھتا تھا کہ چاہے حکومت کی طرف سے یہ 68 ایئر ہو جائے پھر بھی یہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. آج فائنلی جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے ان کی طرف سے ایک لیٹر جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو, جو انویٹیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسکیوز می کہ آپ جو آپ نے وہاں پہ فل کورٹ جو چیف جسٹس کی آنر میں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ ہر چیف جسٹس کو فل کورٹ ریفرنس دیا جاتا ہے, تو اس میں آپ نے جو تقریر کرنی ہے وہ آپ ہمیں ایڈوانس میں کاپی بھیج دیں. تو یہ باقاعدہ ایک جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں کسی بھی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی, وہ باقاعدہ طور کے اوپر شروع ہو چکی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی ایک روایت ہے کہ یہ جو عہدے میں توسیع والی بات ہے, یہ خاص طور کے اوپر اگر یہ ایکسٹینشن والی بات ہے اکراس دا بورڈ, جس طرح آپ کی ابھی میری ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ یہ شاید کہ یہ چاہتے تھے کہ صرف اسپیسیفکلی چیف جسٹس کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمام اکراس دی جو جوڈیشری ہے اس میں اگر یہ میعاد جو ہے اس کی بڑھا دی جاتی ہے تو پھر شاید ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کو بھی کنفیوز کیا گیا ہے, یہ جو ان کی ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی اور اس میں کچھ سیاستدانوں نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی, رانا ثناء اللہ یا جو وزیر قانون ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بھی جو ہے نا بائی بکس چلنے والے. یہ قاضی فائز عیسیٰ اگر ان کا آپ جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو دیکھیں نا, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید ان کی کوشش ہمیشہ یہی تھی کہ جیسے ویسٹرن کنٹریز میں جو جورسٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایک امپارشل ہو کے, وہ بالکل دنیا و مافیا سے الگ ہو کے نا وہ ایک اپنا ایک کنڈکٹ ان کا وہ جو سامنے نظر ہے. لیکن پاکستان کا جو سوسائٹی اور معاشرہ اور جو سوچنے کی ایک جو ہماری وہ ہے سطح ہے, وہ اس کو انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ شاید ہم نے صحیح طریقے سے وہ نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ان تمام میرے جو صحافی دوست ہیں یہ جب ریٹائر ہو جائیں تو ان کو یہ جو غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا تھا, میرا خیال ہے بطور ایک صحافی آپ کا قد کاٹ کم نہیں ہوتا اگر یہ اس کے اوپر وہ ریٹائر ہو جاتے. آپ بھی ابھی تک جو ہے نا وہ اس حوالے سے شاہ اچھا جی اگری نہیں کرتے. فخر میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ فخر کہ جو بات آپ کی پوائنٹ آف ویو, اچھا یہ ضد والی تو بات نہیں ہے نا, ہاں بالکل, کہ یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 6 ماہ سے کہہ رہا ہوں, کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ جی 6 ماہ سے, وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے توسیع, یہ ضد تو بات نہیں ہے, تو بالکل فیکٹس کے ضد نہیں, اوپر. فیکٹس کے اوپر بات ہوتی ہے نا شاہ جی. ٹھیک, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک حکومتی وزیر پبلکلی آ کے یہ بات اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ جی ہم ان سے رابطے میں ہیں, تو وہ اکیلے کی ایکسٹینشن نہیں, وہ سب کی چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو حکومت کا کوئی وزیر اس طرح آ کے کوئی اس طرح کا اشارہ دیتا ہے یا بات کرتا ہے, تو میرے خیال میں میری کہی ہوئی بات یا آپ کی کہی ہوئی بات اتنی اہم نہیں ہے جتنی اس حکومت کے نمائندے کی, بالکل جو کہ ٹھیک ہے. ایسے ہی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بے بنیاد, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بے بنیاد بات تھی. اچھا, کہیں میرا یہ پوائنٹ ہے کہیں نہ کہیں کوئی بات تھی, کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی بھی ٹائم ہے. اب اگلی بات بتاتا ہوں میں آپ کو. اگر وہ ریٹائر ہو کے جائیں, اور میرے خیال میں ان کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ پبلکلی آ کے کہتے, جس طرح آپ بات فرما رہے ہیں نا کہ نہیں وہ بالکل نہیں, اگر آئینی ترمیم بھی ہو تو وہ نہیں لیں گے. تو میرے خیال میں کہ یہ بات اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود فرما دیتے نا کہ اگر سب کو بھی دی گئی یا آئینی ترمیم بھی ہوئی تو میں نہیں لوں گا, اچھا, تو میرے خیال میں اس میں ان کی عزت ان کی بھی بڑھتی. یعنی کہ جو ابہام زیادہ ہوا نا یا لوگوں نے ان کے بارے میں یہ باتیں کی, اس کی ایک وجہ یہ بھی آئی
کہ انہوں نے ایک وضاحت دی جس میں ابہام تھا. ایک یاد ہے نا ایک وضاحت آئی تھی غالباً. تو اگر وہ یہ کہہ دیتے پبلکلی یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں یا میں کیوں کہوں, جس بندے کے بارے میں وہ کہہ دیتا بات ختم ہو جاتی. لیکن آئی اسٹل ریسپیکٹ ہم فار ون ریزن. وہ ریزن کیا ہے کہ مجھے ان کی بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہیں بہت ساری جگہوں پر انہوں نے شاید اچھا کنڈکٹ کر سکتے تھے, اچھے اور چیزیں ہو سکتی تھیں. لیکن مجھے آئی ریسپیکٹ ہم آن ون گراؤنڈ کہ یہ بہت برسوں کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا چیف جسٹس آیا جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی عزت کرتا ہے. لیکن اس میں بھی ایک سوال ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے وہ بھی پارلیمنٹ نے ہی بنایا تھا. مختار احمد علی نے, وہ ہمارے دوست ہیں, وہ بڑا انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے اوپر بڑا کام کیا ہے. انہوں نے اسی قانون کے تحت ان سے معلومات مانگی. انہوں نے پارلیمنٹ ایک طرف تو کہتے رہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے, اس پر میں عمل درآمد کروں گا اور ججز کی کمیٹی بناؤں گا, یہی کہا نا. دوسری طرف اسی پارلیمنٹ نے قانون بنایا معلومات تک رسائی کا. آپ نے وہ قانون, اس قانون پر عمل درآمد نہیں کیا. یعنی کہ اس میں کیا کہوں, آپ کی بدنیتی کہوں یا میں کیا کہوں کہ آپ نے ڈنڈی ماری, مجھے بتائیں میں کیا کہوں. آپ کا کنڈکٹ نظر آتا ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن اچھا, اور پچھلے دنوں ابھی 2-3 روز پہلے کی 4 روز پہلے کی بات ہے, وہ کیس دوبارہ لگا, یعنی کہ کاز لسٹ میں آ گیا. اور پھر اچانک جب کاز لسٹ وہ ڈے آیا, یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے, تو یہ جو مختار احمد علی ہیں اور بھی ہمارے دوست, یہ زاہد عبداللہ, یہ سارے لوگ جب وہاں پر پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ کاز لسٹ سے غائب کر دیا گیا, ڈی لسٹ کر دیا گیا. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کو مانتے ہیں, لیکن بری بات یہ ہے کہ وہ بالادستی بھی آپ پوری نہیں مانتے. میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو. تو میں ان کی بہت ساری باقیوں کی بنسبت جو پارلیمنٹ کو بالکل ہی نہیں مانتے, یہ تو کچھ نہ کچھ پھر مانتے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ان میں فرشتہ نہیں, نہ قاضی صاحب فرشتے تھے, یہ بھی انسان تھے اور انہوں نے بھی کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں, کچھ برے کام بھی کیے. تو ہم جب جج کریں تو نہ کسی کو فرشتہ بنائیں, نہ کسی کو جسے کہتے ہیں شیطان بنائیں. تو جو کنڈکٹ ہے, ہاں آپ یہ اس میں بات کر سکتے ہیں کہ کون بہتر رہا ہے, کون کس کا کریڈینشلز خراب ہے. تو ان کے کچھ حد تک یہ کریڈینشلز کچھ حد تک کمپلیٹلی نہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کافی حد تک مانتے رہے, لیکن وہی مانتے رہے جو ان سے متعلقہ تھی. جب معلومات دینے کی باری آئی تو اس میں انہوں نے نہیں مانی. اچھا شاہ جی, 2 باتیں اس میں. پہلی بات آپ نے کی کہ پہلی تو یہ کہ یہ منسٹر سے ملے, جو لا منسٹر سے, یا یہ جو توسیع کے حوالے سے. میں نے یہ بات نہیں کی, میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے ایک وزیر نے آ کے یہ بات کہہ دی, پھر میری اور آپ کی بات تو. اچھا وہی میں اس کی بات کر. دیکھیں یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا. 3 مئی کو ایک میٹنگ ہوئی تھی, جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں رولز بنانے کے حوالے سے یہ پہلے سے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں. تو وہ سپریم کورٹ کے اوورال جو رولز تھے نا, وہ نئے انہوں نے بنا کے اس کی منظوری کے لیے وہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ تھی. اس میں آ کے لا منسٹر نے یہ بتایا تھا کہ ہم کوئی آئینی پیکج لانا چاہ رہے ہیں, جوڈیشل پیکج, جس میں ہم کچھ جو چیزیں ہیں وہ یہ چیزیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس پہ جو ہے نا یہ اس ٹائم یہ ڈسکشن ہوئی تھی, اور یہ کسی خفیہ کوئی چیف جسٹس سے ملاقات کے دوران نہیں ہوئی کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں یا اس کو نہیں دے رہے. اسی ملاقات کا تذکرہ لا منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ان سے جب یہ ڈسکس کیا تھا ججز کے سامنے, تو سب کے سامنے چیف جسٹس یہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں یہ پرسن اسپیسیفک اس کے حوالے سے قائل نہیں ہوں. تو پہلی بات یہ کہ کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی, یہ پبلکلی سے مطلب یہ ہے کہ جو ایک آفیشیل میٹنگ تھی جس میں باقی ججز بھی بیٹھے تھے, وہ بھی جو افیکٹ ہونا تھا, جنہوں نے جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا ہے, جسٹس یحییٰ افریدی نے بننا ہے, جسٹس منیب اختر, وہ سارے اس میٹنگ میں موجود تھے. تو یہ خفیہ والا جو ایک دیا جاتا ہے, یہ ایک تاثر. میں ایک بات بتاؤں شاہ جی, مجھے پہلے بات ایک پوری کرنے دیں. اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا نا, اسی کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ججز کی طرف سے ایک گروپ بندی بنی, پھر اس کے بعد مخصوص نشستیں ختم ہوئی, یہ سارا اس میٹنگ کے بعد ہوا تھا.
لیکن اس میٹنگ کو بنیاد بنا کے یہ ہمیشہ سے پروپیگنڈا اور غلط پروپیگنڈا میں سمجھتا ہوں کیا گیا کہ یہ خفیہ ملتے رہے ہیں کوئی چیف جسٹس کو انہوں نے. نہیں یار وہ تو خفیہ والی بات نہیں ہے نا, وہ تو بات ایک وہ سب کے سامنے ایک بات ہوئی تھی, اور اس میں ہی یہ لا منسٹر نے یہ بھی میڈیا کے اوپر آ کے بتایا تھا کہ میں نے چیف جسٹس سے جوڈیشل کمیشن میں جب بات ہوئی تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ وہ پبلکلی آ کے خود اناؤنس کر دے, یہ کبھی ایسا نہیں, مطلب پریس نوٹ جاری ہو جاتا شاہ جی, کبھی ججز کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں نا, تو یہ ان کے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ وہ اپنی آ کے اس طرح جو ہے نا. اور دوسرا یہ کہ کسی آپ راہ چلتا کوئی بندہ ہو وہ آپ کے اوپر الزام لگا دے, آپ جا کے وضاحت دیں گے ٹی وی کے اوپر آ کے. نہیں وہ ٹھیک بات ہے, لیکن ماضی میں افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں اور بھی ججز کے دور میں جب اس طرح کے سیریس الزامات لگے تو انہوں نے پریس نوٹ جاری کر دیا. شاہ جی وہ سیریس نوٹ کرپشن کے حوالے سے, ان کے بیٹے کے حوالے سے, یا جو بھی تھے, یہ ان کی کرپشن کا نہیں ہے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں آپ ایکسٹینشن لے گا یا نہیں لے گا, وہ کوئی راہ چلتا بندہ اس طرح. میری بات سنیں, آپ اسی میں ضد نہیں کر رہا ہوں. نہیں میں بھی ضد نہیں کر رہا, لیکن آپ شاہ جی ضد نہیں ہو, میں پہلے دن سے صرف اس بات. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی وزیر آ کے پبلکلی یہ بات کہتا ہے تو اس کا جواب آ جانا چاہیے. تو وزیر نے یہ بھی, شاہ جی وزیر نے یہ بھی کہا تھا ساتھ کہ میں نے جب یہ بات ہوئی تھی تو چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. یہ آپ اس کا جو تارڑ صاحب کا وہ شاہ جی رانا ثناء اللہ جو ہے ریلیونٹ نہیں ہے, جو اس میٹنگ میں بیٹھتے ہیں ججز کے ساتھ وہ لا منسٹر بیٹھتے ہیں. لا منسٹر آپ قائم رہیں, یہ بات دیکھیں, رانا ثناء اللہ کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی, وہ دیے انہوں نے. کس نے جو وضاحت کی اب بات کر رہے تھے اس میں انہوں نے چیف جسٹس نے کہا رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ریلیونٹ پرسن نہیں ہے, نہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی اور نہ کوئی